عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے، اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا جو اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نام کی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کے عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں سے 3 بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان کے آگے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ان تینوں بتوں میں عرب عزا کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو سلیم، بنو عطفان، بنو کنانہ، بنو اوس و خزرج عزا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ لات، منات دونوں بہنیں ہیں اور عزا ان کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ شیر پر سوار ہوتی ہے، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا۔ عرب خانہ کعبہ کے طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربان گاہیں بھی بنی ہوئی تھیں، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب کا ماننا تھا کہ یہ بت نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا حسن، عزت، افزائش اور نسل اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں، جو شیطانی عورتیں تھیں، یعنی مادہ شیطان تھے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیا نامی پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر چھاؤں کے 3 درخت تھے۔ یہ صحرائی درخت ہوتے تھے جو اجاڑ اور بنجر جگہوں میں اگتا ہے۔ چھاؤں کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ عزا جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکہ فتح کیا، تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے بت توڑے جانے لگے اور حقیقی خدا کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں سے ایک بت کو مشرکین
بہت ہی رازداری کے ساتھ نکال کر عرب کی سرزمین کی طرف روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس کے بت کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا، جسے سومناتھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سال بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو انسانی تاریخ کے سب سے قابل جرنیل تھے۔ ان کو عزا کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عزا کے مندر کے قریب 3 چھاؤں کے درخت میں سے ایک کو کاٹ دیں، لہٰذا آپ حکم پا کر خراج بستی میں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ ناظرین محترم، تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح مسلمان سلطانوں نے کافروں کے بڑے بڑے بتوں کو زمین بوس کیا۔ اسلام میں فتوحات کا مقصد مال غنیمت نہیں بلکہ ظلم سے آزادی ہے۔ آج مسلمان اپنے مذہب اسلام سے دور ہوتے ہوئے بزرگ پرستی یعنی شخصیت پرستی سے قبر پرستی پر اور پھر بت پرستی تک آن پہنچے ہیں۔ ان کی آج زندہ مثالیں موجود ہیں۔ قوم نوح کی طرح اپنے نیک بابوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہوا ہے۔ بات قبروں سے نکل کر بت پرستی تک آ پہنچی ہے، جہاں پر بڑی بڑی شخصیات کے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آنے والی نسل ان کی عبادت شروع کر دے، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جہاں بت پرستی ہوتی ہے وہاں پر بت شکن بھی جنم لیتے ہیں۔ ایک طویل مدت تک ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم ان کی فرسودہ روایات اور تہذیب و تمدن سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے۔ آج مسلمانوں میں ہی چند غدار مسلمان سندھ کے اندر اور چند خود ساختہ دانشور فاتح برصغیر محمد بن قاسم کو دہشت گرد اور بت پرست عیاش کافر راجہ دھر کو ہیرو مانتے ہیں۔ مسلمانوں کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت، بادشاہی مسجد کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنانے والا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا کافر سکھ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لاہور شاہی قلعہ کے اندر نصب کیا گیا ہے، جسے چند دن قبل ایک بت شکن نے توڑ دیا، جس پر قانون فوری حرکت میں آ گیا تھا۔ بہرحال اس ویڈیو کے آخر میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرکی اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔